اور پھر آپ حضرات علماء سے سنتے ہیں کہ اس سفر میں جو سفر معراج کا ہوا ہے، آپ آسمان اول پہ گئے یا دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، انبیاء سے وہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. اور یہ جو بیت اللہ شریف ہے، یہ بیت اللہ کی سیدھ میں 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے. بیت المعمور کے سائے میں اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوتے. انہوں نے چونکہ بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اللہ پاک نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ بیت المعمور کے ساتھ، اب یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر کیا کہ اللہ نے ان کو یہ صلہ عطا فرمایا، اور کتنا اونچا مقام ہے، آپ اور ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے جاتے ہیں، اور سارا دن وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بعد میں قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کو دیکھا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں اس سے پہلے دیکھا ہو. اور یہ جو آج کا دور ہے سن میں کہ ہر چیز گوگل کے اوپر موجود ہے، یہ زمانہ بھی نہیں تھا کہ وہاں سے سرچ کر کے بتا دیں، موبائل جیب سے نکالیں اور جناب اسی ٹائم دیکھ کے بتائیں، یہ بھی نہیں تھا. فرماتے ہیں یہ سوال مجھ پہ شاق گزرا، لیکن چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اللہ پاک ان کی شخصیت کی حفاظت فرماتے ہیں، کیونکہ دنیا میں لوگوں کے لیے حجت ہوتے ہیں، ان کے کسی بات میں لوگوں کو شک ہو جانا یہ لوگوں کے لیے بربادی اور ہلاکت ہوتی ہے. لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے تمام احکامات کا ایک چشمدید گواہ بنایا. ایک آپ اور ہم اللہ کے احکامات بیان کرتے ہیں، ہم کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ ہم استادوں سے سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جو اللہ کی دعوت دیتے ہیں، ان کی دعوت جو ہے وہ ایک ایسے کام کی دعوت ہوتی ہے جس کے وہ چشمدید گواہ ہوتے ہیں. ان کو اللہ پاک وہ سب کچھ دکھاتے ہیں. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن کریم میں آتا ہے، انہوں نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ نے پوچھا کیا آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے؟ اور انہوں نے کہا اللہ یقین تو ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے انبیاء السلام کو اللہ پاک ہر چیز کا مشاہدہ کراتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے مشاہدہ کرایا. جو باتیں آپ کو بتائی گئی تھی وہ باتیں آپ کو دکھائی گئی ہیں، اور اس میں آپ کو ان گناہوں کی جس کا گناہ ہونا پہلے سے آپ کو بتایا گیا تھا، اور انبیاء السلام اپنی فطرت سلیمہ پر قائم ہونے کی وجہ سے ان گناہوں کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا. جو انجام ان کو پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا، آپ جانتے تھے، وہ انجام دکھایا گیا. صلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر.
وآتینا موسى الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ واجب الاحترام، گرامی قدر، معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ جن کی ابھی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں۔ ہمارا بھی ترتیب درس تو سورہ یوسف میں چل رہا ہے، لیکن آج جیسے آپ حضرات نے اعلان سماعت فرمایا کہ ہمارے آج کی درس کی گفتگو معراج سے متعلق ہے۔ کل جمعے کے واعظ میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ معراج کی تاریخ میں تو اختلاف ہے، لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ معراج کا واقعہ پیش آیا اور اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی ہے اور بے شمار احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ قرآن میں معراج کا ذکر بھی ہے، اسراء کا ذکر بھی ہے۔ یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں اسراء کا ذکر ہے۔ اسراء کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا ہے، اسے اسراء کہتے ہیں۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے رات میں سفر کرنا عربی زبان میں، تو یہ سفر چونکہ رات میں ہوا تو اس سفر کو جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا ہے اسے اسراء کہا جاتا۔ پھر جو سفر مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف ہوا، عرش بری کی طرف ہوا، جنت کا نظارہ کیا، جنت کو دیکھا اندر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جہنم کا دور سے نظارہ کیا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کا ویسے تو معنی عربی میں سیڑھی ہوتا ہے، لیکن اس سے جس طرح عروج کا لفظ ہے بلندی کی طرف چڑھنا، ترقی کرنا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آسمانوں کی طرف چڑھنا، آسمانوں کی طرف جانا، اس سے پھر معراج بولتے ہیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، بے شمار، ان میں سے یہ اسراء اور معراج کا جو معجزہ ہے یہ بڑے معجزات کے اندر شمار ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب میں اس سفر سے واپس آیا، اب اس سفر کی رویداد اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو سنانی بھی ضروری تھی۔ اگر آپ نہ سناتے تو ہمارے سامنے ان آیت کی تفسیر ہی نہ آتی، قیامت تک نہ آتی، اس آیت کا مفہوم، اس کا مطلب ہی پتہ نہیں چلتا۔ اور سنایا بھی اسی وقت جب آپ واپس تشریف لائے، تو فجر کی نماز کے بعد مسجد حرام کے اندر ہی مسلمان بھی جمع تھے اور کافر بھی آئے ہوئے تھے، ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سفر کا تذکرہ فرمایا۔ ایک کافر نے ابو جہل کی ایما پر کھڑے ہو کر ایک سوال کر دیا۔ سوال یہ کیا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ میں ابھی مسجد اقصی کو دیکھ کر آ رہا ہوں، تو آپ یہ بتائیں کہ مسجد اقصی کے گیٹ کتنے ہیں، انٹر ہونے کے راستے کتنے ہیں، اندر دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سوال میرے اوپر بہت شاق گزرا،
کیونکہ میں نے وہاں کوئی دروازے کتنے انٹر ہونے کے گیٹ کتنے وہ تو نہیں میں نے وہاں دیکھے تھے، جس گیٹ سے میں انٹر ہوا تھا بس وہی میرے ذہن میں تھا، اور اندر جا کے میں نے کوئی دروازے نہیں گنے تھے، کھڑکیاں نہیں گنی تھی. اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں اس سے پہلے دیکھا ہو. اور یہ جو آج کا دور ہے اصل میں کہ ہر چیز گوگل کے اوپر موجود ہے، یہ زمانہ بھی نہیں تھا کہ وہاں سے سرچ کر کے بتا دیں، موبائل جیب سے نکالیں اور جناب اسی ٹائم دیکھ کے بتائیں، یہ بھی نہیں تھا. فرماتے ہیں یہ سوال مجھ پہ شاق گزرا، لیکن چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اللہ پاک ان کی شخصیت کی حفاظت فرماتے ہیں، کیونکہ دنیا میں لوگوں کے لیے حجت ہوتے ہیں، ان کے کسی بات میں لوگوں کو شک ہو جانا یہ لوگوں کے لیے بربادی اور ہلاکت ہوتی ہے. اللہ پاک جو لوگوں کے ساتھ 70 ماہوں سے بڑھ کر بھی پیار کرتے ہیں تو وہ کب چاہتے ہیں کہ لوگ برباد ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مسجد اقصیٰ کو میرے بالکل سامنے کر دیا. اب میں اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھ رہا تھا اور ان کو بتا رہا تھا کہ ایک گیٹ اس کا شرقی ہے اور ایک اس کا غربی ہے، ایک فلاں طرف سے گیٹ ہے، انٹر ہونے کا اندر اتنے دروازے، کھڑکیاں اس کی اتنی ہے. تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ ساری تفصیل حدیث مبارکہ کے اندر آتی ہے، اور قرآن پاک میں اتنا آیا، اللہ نے فرمایا کہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. لیلن، یہ جو اس کے اوپر 2 زبریں آپ پڑھتے ہیں، یہ 2 زبریں ان کا بھی کوئی معنی ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتے کہیں 2 زبریں آتی ہے، کہیں شروع میں الف لام آ جاتا ہے، پھر زبر 2 زبریں یا 2 زیریں یا 2 پیش نہیں آتے. یہ قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. یہاں جو 2 زبریں آئی ہیں لیلن، یہ بتانے کے لیے کہ سفر تو رات کا تھا، لیکن اس سفر میں پوری رات نہیں گزری تھی، بہت کم وقت اس کے اندر صرف ہوا تھا. سفر کتنا طویل تھا کہ اس وقت جو لوگ مسجد حرام سے یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جاتے تھے شام کی طرف، انہیں آنے جانے میں 2 مہینے لگتے تھے. اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، قرآن پاک نے بتایا کہ اسرا بعبدہ لیلاً، کہ رات کا انتہائی کم وقت. اب یہ کم وقت کتنا تھا؟ ان چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس امت کے اندر بڑے بڑے علماء پیدا کیے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت یہ سب کچھ چل رہا ہے. اس کا کہ اس میں جو وقت کی قلت کو بیان کیا 2 زبروں نے، یہ کتنا وقت قلیل تھا. تو اس کے لیے جب علماء نے تحقیق کی تو احادیث سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ سامنے آئی کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں اپنے بستر سے اٹھا تھا تو جیسے ایک بندہ بستر کے اوپر لیٹ جاتا ہے اور لیٹا رہتا ہے، بستر گرم ہو جاتا ہے اور اٹھ کر چلا جاتا ہے، زیادہ وقت گزر جائے تو بستر دوبارہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا کہ میں جب واپس آیا تو میرا بستر اسی طرح گرم تھا جس طرح کہ میں جب اس سے اٹھا تھا، یوں لگ رہا تھا بس میں اٹھا ہوں اور دوبارہ لیٹا ہوں. اتنا تھوڑا سا محسوس. اس وقت میں اللہ پاک نے اتنا طویل سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرا. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ ایک جگہ سے میں جب گزر رہا تھا براق کے اوپر، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک وہ کسی درخت کی شاخ سے الجھ گیا، اور اس کے کھنچنے میں جو شاخ ہلی تو آپ نے فرمایا جب میں واپس آ رہا تھا تو وہ ابھی تک ہل رہی تھی.
اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ظاہر ہے کہ یہ سفر تو طویل تھا، وقت تو لگنا تھا اس میں، لیکن یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ جب چاہے وقت کی اسپیڈ کو روک دے، جس کا بھی ہم نے تجربہ کیا۔ آپ دیکھیں کتنی سردی چل رہی تھی، سخت سردی تھی، مسجد میں لوگ جیکٹ بھی پہن رہے تھے، اس کے اوپر چادر بھی لپیٹ رہے تھے، لیکن ایسے موسم چینج ہوا، لگ ہی نہیں رہا کہ یار ابھی چند دن پہلے کوئی اتنی سخت سردی تھی اور اب پنکھے چلنا شروع ہو گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پاک اپنی قدرت ہمیں بتاتا ہے، اللہ کی طاقت ہے، تو تاکہ ہمارے ذہنوں میں اللہ کی بے پناہ طاقت کا ایک تصور قائم ہو جائے۔ یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دل و دماغ کے اندر دنیا کے اسباب کی اہمیت کو ختم کرتے ہیں، جتنی ہے وہ ہے، یعنی کہ بالکل نہیں ختم کی جاتی، اسباب کو اسباب کے حد تک اختیار کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، تعلیم ہے، لیکن اسباب پر یقین نہ ہو، اپنے نفع نقصان کا مالک ہم اللہ کو سمجھے۔ تو بہرحال اس سفر میں بہت سے واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک واقعہ تو جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو امامت کا، کل جو دوست جمعے کے واعظ کے اندر شریک تھے انہوں نے سنا، اس میں ایسے ایسے واقعات پیش آئے ہیں اور احادیث میں بڑی اس کی تفصیل ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے تو بہت طویل وقت چاہیے ہے، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے تمام احکامات کا ایک چشمدید گواہ بنایا، ایک آپ اور ہم اللہ کے احکامات بیان کرتے ہیں، ہم کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ ہم استادوں سے سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جو اللہ کی دعوت دیتے ہیں، ان کی دعوت جو ہے وہ ایک ایسے کام کی دعوت ہوتی ہے جس کے وہ چشمدید گواہ ہوتے ہیں، ان کو اللہ پاک وہ سب کچھ دکھاتے ہیں۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن کریم میں آتا ہے، انہوں نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ نے پوچھا کیا آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے؟ اور کہا اللہ یقین تو ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک ہر چیز کا مشاہدہ کراتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے مشاہدہ کرایا، جو باتیں آپ کو بتائی گئی تھیں وہ باتیں آپ کو دکھائی گئی ہیں، اور اس میں آپ کو ان گناہوں کی جس کا گناہ ہونا پہلے سے آپ کو بتایا گیا تھا، اور انبیاء علیہ السلام اپنی فطرت سلیمہ پر قائم ہونے کی وجہ سے ان گناہوں کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا، جو انجام ان کو پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا، آپ جانتے تھے، وہ انجام دکھایا گیا۔ اب ہم معراج پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور آج مقصد یہ کہ تقریباً جتنی بھی مساجد ہیں جہاں دینی محفلیں ہیں وہاں معراج کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس بات کی طرف شیطان ہماری توجہ نہیں جانے دیتا کہ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب میں ان لوگوں کو دیکھا جو آپ کو دکھائے گئے کہ ان کے بڑے بڑے ناخن ہیں، اور ناخن بھی یہ ہڈی کے نہیں ہیں، پیتل اور تانبے کے ناخن ہیں، بڑے ہیں اور انتہائی نوکدار ہیں، اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، ان کے چہروں سے مسلسل خون بہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس حرکت سے باز نہیں آ رہا ہے۔ تو نہیں، انسان کہیں خارج کرتا ہے
وہاں سے خون نکل آئے تو آدمی رک جاتا ہے، خود نہ رکے دوسرا توجہ دلاتا ہے کہ یار دیکھو خارش آپ کرنا ہے، اور وہاں جہاں آپ خارش کر رہے ہیں وہاں سے خون بہ رہا ہے، آپ کی جلد خراب ہو رہی ہے، آپ کوئی دوائی کھا لیں یہ خارش نہ کرے، لیکن وہ خون بھی بہ رہا ہے اور زخم بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہ حرکت کہ جناب اپنے ان نوکیلے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ کوئی بھی عقل مند آدمی اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حیران ہو کر حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ حرکت کر رہے ہیں اس طرح سے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، تو ان کا یہ انجام ہے۔ وہ دنیا کے اندر تو بظاہر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے، ہم دوسرے کی عزت گرا رہے ہیں، دوسرے کے پیچھے باتیں کر رہے ہیں، تو یہ جس طرح خارش کرنے والے کو بظاہر بڑا مزہ آتا ہے خارش کرنے میں، لیکن وہاں اس کی جلد خراب ہو رہی ہے، اس کے زخم ہو رہے ہیں، کہ یہی انجام ہوگا ان لوگوں کا کہ جو بڑے مزے لے لے کر برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو ان کا انجام پھر یہ ہوگا۔ اب یہ بھی دکھایا گیا آپ کو، اور یہ چیز بھی دکھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اور وہ جناب ان کے لیے زمین ہے بڑی ہموار اور بہت اچھی سرسبز زمین ہے، زرخیز، وہ اس زمین میں بیج ڈالتے ہیں اور اسی وقت وہ جناب بیج پودا بن کے لہراتا ہے اور وہ اپنی کھیتی کاٹتے ہیں، پھر اس کے اندر بیج ڈالتے ہیں، پھر کھیتی بلند ہوتی ہے، پھر بیج ڈالتے ہیں، کھیتی بلند ہوتی ہے، ادھر وہ تھوڑا سا بیج ڈالتے ہیں، دوسری طرف جس چیز کا بیج ڈالا ہے اس کے انبار ان کے اردا گرد لگ رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھ کر حیران کہ یہ کیا سین ہے۔ تو حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا سین ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ پاک نے دکھایا آپ کی امت کے وہ لوگ جب اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں گے تو بس ادھر وہ خرچ کریں گے، ادھر ان کے رزق میں بے پناہ برکت ہوگی، ادھر خرچ کریں گے ادھر ان کے رزق میں بے پناہ برکت ہوگی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، اللہ کے راستے میں دینے سے ان کے رزق میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ ان کا رزق بڑھتا چلا جائے گا۔ اب یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہی بتائی، اور صحابہ کرام نے ان باتوں پر کس طرح سے سب سے پہلے ان باتوں کا یقین ان کے دلوں میں بیٹھا، اور پھر انہوں نے ان باتوں پر کس طریقے سے عمل کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست وہ باتیں سنتے تھے، پھر آپ کی شخصیت تھی، پھر وہ ایک ماحول بنتا تھا، اس ماحول کے اندر وہ باتیں سنتے تھے اور اس کا یقین ان کے دلوں کے اندر بیٹھتا تھا۔ اور آج ہم بھی معراج کے متعلق گفتگو سنتے ہیں، لیکن یہ جو بنیادی نقطے پوائنٹس جس کو آپ کہتے ہیں، اس طرف نہ ہماری توجہ جاتی ہے، نہ شیطان اس طرف ہماری توجہ جانے دیتا ہے، بس اور باتوں پر ہماری توجہ چلی جائے گی اور اس کے اندر ہمیں الجھا بھی دے گا، لیکن جو ہمارے عمل سے متعلق باتیں ہیں اس طرف ہماری توجہ نہیں جائے گی۔ تو اب دیکھیے کہ اس معراج میں قرآن کریم میں یہاں تو اللہ نے سفر اسراء کا ذکر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گئے، الذی بارکنا حولہ، اللہ نے فرمایا جہاں ہم نے بہت سی برکتیں رکھی ہے۔ اب آپ دیکھیں سب سے زیادہ عمدہ انسانی غذا کے لیے، صحت کے لیے انجیر اور زیتون، یہ چیزیں وہاں پر پیدا ہوتی ہیں، یہ انسان کی غذا میں بھی سب سے اچھی غذا ہے اور صحت بھی بہت اچھی انسان۔ اب ہم دیکھیں ہم زیتون کا تیل خریدتے، ہمیں نقلی تیل مل جاتا،
اصلی زیتون وہاں پر پیدا ہوتا، وہ انسان کھائے تو انسان کی صحت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا۔ اور پھر یہ چیزیں زیتون ہو گیا، اور یہ چیزیں جو اللہ نے جس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے وہاں پر پیدا کیا ہے، اس میں برکت ہے، تو ان کے کھانے سے باقی جو شیطانی اثرات ہوتے ہیں جیسے جادو ہے، سحر ہے، یہ اثرات بھی ختم ہوتے ہیں۔ اس سے صرف صحت ہی کو فائدہ نہیں، روحانی طور پر بھی ان چیزوں کے فوائد اللہ نے رکھے۔ اور پھر بے شمار انبیاء علیہ السلام کی قبریں تھی اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور اب آپ جائیں تو بے شمار صحابہ اکرام کی قبریں ہیں وہاں پر۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ نے فرمایا وہاں ہم نے یہ آیتیں اپنے پیارے پیغمبر کو دکھانی تھی، تو ان آیات کو دکھانے کے لیے ہم ان کو لے کر گئے۔ اب جو یہ سفر یہاں سے ہوا ہے، پھر آگے میں نے بتایا کہ معراج کا سفر جو حدیث میں آتا ہے، تو عقل اس کے اوپر حیران ہوتی ہے کہ بھئی ایک انسان ایسے اتنا طویل سفر بغیر کسی اسباب کے اور اتنے مختصر وقت میں کیسے کر سکتا ہے۔ ان تمام سوالات کا قرآن کریم نے ایک ہی جواب دیا کہ سبحان الذی اسری بعبدی، کہ یہ سفر بندے نے خود نہیں کیا، یہ اللہ نے کرایا ہے۔ جس نے کرایا، اللہ کی بہت سی صفات ہے، 99 اللہ کے صفاتی نام آپ پڑھتے ہیں، یہاں اللہ کا جو نام آیا ہے سبحان آیا ہے۔ سبحان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تمام عیبوں سے، تمام کمزوریوں سے پاک، ایسی ذات جو ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، بے پناہ طاقت کی مالک ہے، وہ ذات اپنے نبی کو، اپنے بندے کو لے کر چلی گئی، تو اس میں شک کی کیا بات ہے؟ کوئی شک کی بات ہے۔ اور پھر آپ حضرات علماء سے سنتے ہیں کہ اس سفر میں جو سفر معراج کا ہوا ہے، آپ آسمان اول پہ گئے یا دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، انبیاء سے وہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ اور یہ جو بیت اللہ شریف ہے، بیت اللہ کی سیدھ میں 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور کے سائے میں اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوتے۔ انہوں نے چونکہ بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اللہ پاک نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ بیت المعمور کے ساتھ، اب یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر کیا کہ اللہ نے ان کو یہ صلہ عطا فرمایا، اور کتنا اونچا مقام ہے، آپ اور ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے جاتے ہیں، اور سارا دن وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بعد میں قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جسے ہم فرشتوں کے نام سے جانتے ہیں، وہ تعداد میں کتنے زیادہ ہیں، اور اللہ کی عبادت کتنی کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان میں 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں تھی جہاں کوئی فرشتہ بیٹھ کر اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد نہ کر رہا ہو۔ اب فرشتے تو 24 گھنٹے لگے رہے، اور ہم نماز کے لیے بھی تیار نہ ہوں اور کہلائیں اپنے آپ کو مسجود الملائکہ اور اشرف المخلوقات، تو پھر کہتے ہوئے بھی انسان کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ یار اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، مسجود الملائکہ بنایا، فرشتوں سے سجدہ کرایا، اور فرشتے تو ہمہ وقت اللہ کی تسبیح اور تحمید میں لگے رہے، اور میں 5 وقت کی نماز کے اندر بھی سست رہوں۔ یہ چیزیں یعنی سوچنے کی بات ہے۔ جب انسان یہ باتیں سوچتا ہے تو اندر سے ضمیر انسان کا جھنجھوڑتا ہے انسان کو کہ تجھے بھی اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح کے لیے دن رات میں وقت نکالنا چاہیے۔ پھر اس میں آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ عرش پر بھی گئے، عرش پر گئے،
اب اس میں ٹھیک ہے علماء کا صحابہ کا بھی اس میں اختلاف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا. جمہور صحابہ کی رائے یہ ہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا معراج کی شب. اور جن کا تھوڑا بہت اختلاف بھی ہے وہ جہاں سے دلیل پکڑتے ہیں اس کا دلیل جمہور دلیل کا جواب دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ دلیل سن کے خاموش ہو گئے، وہ جواب دیا ہے اس کا. جمہور کی رائے یہ ہے حضور نے اللہ کو دیکھا. اللہ سے ہم کلام ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن دیکھنے کے اندر اختلاف ہے. اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے. یہاں تک کہ ان آنکھوں سے دیکھا ہے. دل کی آنکھوں سے دیکھنا اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے. صرف یہ جو سر کی آنکھیں ہیں ان میں دیکھنے میں بعض کا اختلاف ہے. جمہور کا اس میں بھی اختلاف، ان کی رائے یہ کہ آنکھوں سے دیکھا. اب یہ جو اتنا اونچا مقام اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، یہ کل میں نے جمعے میں بات کہی تھی کہ جب انسان کے جسم پر اللہ کی رضا کے لیے کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان کی روحانیت پر عروج آتا ہے. یہ جسم کی تکلیف اللہ کے راستے میں انسان کے روحانی ترقی کا راز ہی اسی کے اندر ہے. یہی وجہ ہے کہ رمضان کے اندر جب ہم روزے رکھتے ہیں، رات کی تراویح پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھیں جسم ٹوٹ جاتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ چیزیں اس لیے فرض کی ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ روحانیت کی ترقی کا نام تقوی ہے. تو یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، سردی میں وضو کرتے ہیں، گرمی میں وضو کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو صاف رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اللہ نے خود فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ کہ نماز پڑھنا آسان کام نہیں ہے إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. لیکن جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ پھر محبت میں ان کے لیے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں لوگ کسی کے ساتھ مجازی محبت کے اندر بھی مبتلا ہو جائیں تو ان کے لیے اپنی جان تک لگا دیتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ تو ایک حقیقی محبت ہوتی ہے. جن کو یہ محبت حاصل ہو جاتی ہے ان کے لیے پھر اللہ کے کسی حکم کو پورا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. وہ ان کو اس حکم کو پورا کرنے میں مزہ آتا ہے. اور کبھی ان کی نماز آگے پیچھے ہو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیف برداشت کی، اللہ پاک نے آپ کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا. یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ اگر ہم بھی اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں کوئی تکلیف برداشت کریں گے تو اللہ پاک ہمیں بھی اپنے قرب کا وہ مقام نصیب فرمائیں گے کہ جو ہمارے لیے آخرت میں اور دنیا کے اندر فخر کا باعث بنے گا. اللہ نے ہمیں یہ نصیب عطا فرمایا. صحابہ کرام دیکھیں، کسی کے پاس کوئی ایک چھوٹی سی بھی حدیث ہوتی تھی، وہ اس کے اوپر بھی فخر کرتا تھا کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. اور ان باتوں کو آپ ذرا ذہن میں